2 नंबर फैक्ट्रियां बनती हैं, सबकी निशानदेही किसान करते हैं, और किसानों ने अभी भी बिजली चोरों के खिलाफ निशानदेही महकमे को की। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो 10-15 दिन या महीने 2 महीने से हम आर्मी चीफ का मशकूर हैं कि उन्होंने डॉलर पे कंट्रोल किया, डॉलर माफिया के खिलाफ काम किया, और कल जो एक अच्छी खबर थी कि डीजल का रेट और पेट्रोल का रेट कम किया। तो हम इस पे बड़े खुश हैं कि किसानों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इकदाम है। और जैसे बॉर्डर पे स्मगलिंग को रोका, तो उससे मेरे मुल्क के लिए बेहतरी हो रही है। लेकिन बदकिस्मती से जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे FIA जब स्मगल होता था FIA के बगैर नहीं हो सकता। खाद चोरी जो है, बॉर्डर पे बैठे कस्टम इंटेलिजेंस अफसर जो भी बैठे, उनके बगैर खाद स्मगलिंग नहीं हो सकती। तो सब चीज़ों पे जब हाथ डल रहा है, तो ये जो बैरोक्रेट, सेक्रेटरीज, FIA, NAB, जितने भी बड़े इदारे हैं, वो सब के सब बजाय कि उनको माफिया को पकड़े, वो किसानों की तरफ उन्होंने मुंह कर लिया है कि हम किसानों से टकराएंगे और किसान बाहर निकलेंगे, और जो है ना, हमारी तरफ से इनकी निगाह नजर हट जाएगी और हम किसानों को परेशान करेंगे। अगर इस मुल्क की तरक्की है, ये जरूर डॉलर नीचे आया उसके हम मशकूर है, ये जरूर डीजल का रेट नीचे हुआ है, मशकूर है, लेकिन जब तक आप किसान को खुशहाल नहीं करेंगे, ये मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। मैं आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इस कोटा के रहने वाले हैं, आपको पता है कि जो बलूचिस्तान में सैलाब से तबाहियां हुई हैं, क्या उनके लिए जो फंड आया था वो लगा है? सारा का सारा करप्शन की नजर हो गया है। आज तक कुचला के ट्रांसफार्मर उतार लिए मेरे जिम्मेदार के, हन्ना, शिमाली, ये आपके करीब के इलाके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सही नहीं किया। तो मैं दोबारा से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो वापडा है, जो हमारा कोटा का जो है लेस्को है, मैपको है, कैस्को है, पूरे पाकिस्तान के जो बिजली के जहाँ इनकी कंपनीज हैं, जो उन्होंने चोरों के खिलाफ काम करना था, उन्होंने मेरे किसानों के खिलाफ काम किया हुआ। मेरा किसान चोर नहीं है, मेरे किसान ने हर दफा हर टाइम पे बिल अदा किया और अगले दिन इसकी बिजली चली। लेकिन बलूचिस्तान में हमारा एक कनेक्शन है, जरूर उसके आगे 2 कनेक्शन लगे हुए हैं, लेकिन वो 2 कनेक्शन जब हम आते हैं कि हमें रेगुलराइज ये कनेक्शन लगा दें, वो कहते नहीं लगाते। लाइनमैन और जो उनका महकमा कहता है कि लाओ ये 6000 रुपए जो आपने उधर देना है वो मुझे दो, मैं आप कनेक्शन चलाता। मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान, सूबाई गवर्नमेंट और जितनी मैं कंपनी है बिजली चलाने वाली कंपनी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर किसानों पे अभी आपने जुल्म किया तो किसान अब आपका जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मैं अंदरूनी सिंध था, पिछले दिनों हम पंजाब थे, पंजाब वालों ने 18 तारीख और 23 तारीख का धरने का ऐलान किया हुआ है। इसी तरह बलूचिस्तान के साथ जो जुल्म है, उसमें सबसे बड़ा जुल्म इस टाइम ये देखें कि मेरा रान तैयार, मेरा प्याज तैयार, टमाटर तैयार, और ईरान से चीजें आ रही हैं। क्या मेरी 3 घंटे बिजली चला के, डीजल महंगा लेके, खाद में ब्लैक में लेके, और मैं उजड़ा हुआ मेरा किसान जो सलाब की फसल, जमीनें तबाह हैं, क्या मैं वो उतने में सेब बेच सकता हूं? मेरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि फिलफोर जब तक मेरी फसल तैयार है, उस वक्त तक ईरान और अफगानिस्तान से सेब, प्याज और टमाटर पे पाबंदी आयद की जाए। अगर नहीं की तो हम रोडों पे ट्रक रोकेंगे, फिर आप कहेंगे कि कानून अपने हाथ में ले लिया। अब हम बर्दाश्त से हमारे से बाहर हो गया है। मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने ग्रीन एंड शेल्टर लिया, आपने एक अदारा बनाया है जो लम्स है, जिससे पूरे पाकिस्तान के किसानों को उगाई हो रही है। मेरे भावलपुर के चोलिस्तान आबाद हो रहे हैं। बाहर के इन्वेस्टर के लिए SIPC आपने बनाई है। आप एक किसानों के लिए काम कर रहे हैं। जो ऑलरेडी किसान रुल रहा है, वो जो माफिया रुल रही है, उसको आपको सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप बलूचिस्तान के हैं, आपको इलाके के लोगों का पता नहीं कि क्या बॉर्डर रुकने के बाद मेरी बेरोजगारी की कितनी बढ़ जाएगी। अगर 1 एकड़ मेरा किसान बलूचिस्तान का काश्त कर रहा था, तो उसको कम से कम 2 एकड़ और आबाद करके दें कि वो, अगर वो बॉर्डर से उसने स्मगलिंग रोक दी है, तो वो 2 एकड़ आबाद करके अपनी फसल को काश्त करे, जिससे आपको रिप्लेस देंगे। यहां ना कोई बिजनेस है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई चीज है, और फिर आप मेरे किसानों के कनेक्शन काट रहे हैं। ठीक है, बॉर्डर पे आपने काम किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उसका एक कोई रिप्लेस तरीका दें जिससे मेरे नौजवान बलूचिस्तान का है वो उस पे लगे। एक ही तरीका है ना, आप फैक्ट्री लगा सकते हैं इस टाइम इतनी जल्दी,
صرف میرے کسانوں کو ریلیف دے دیں. ہمارا بجلی آپ پوری کر نہیں سکتے, آپ کے پاس اتنا فنڈ ہے, میرے کسانوں کو بینک کے ذریعے جو سولر ہے اس پہ آپ جو ہے نا ان کو آسان قسطوں پہ ہمیں سولر دے دیں, ہم سولر لگا لیں. اب میرا کسان تو ہر مہینے وہ ادار سے لا کے, کھاد ادار پہ درمیان مڈل مین سے لا کے وہ اپنی فصل تیار کرتا ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ سولر لگا لے. اب آپ نے پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو کسان کو خوشحال کر لیں. جو درمیان میں جو محکمے بیٹھے ہیں, یہ بجلی چور ہیں جو بارڈر پہ سمگلنگ کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بارڈر پہ باقی تو سمگلنگ بند ہوگی, جو باہر سے سمگلنگ آ رہی ہے وہ میرے کسان کو تو فائدہ نہیں ہو رہا, وہ تو میرے کسان کو نقصان ہو رہا ہے. جو 8-10 مافیا بیٹھی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. تو میری بار بار آرمی چیف سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے آپ اپنے انٹیلیجنس اداروں سے رپورٹیں مانگے. بلوچستان میں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ نے ڈالر نیچے کر دیا ہے, ڈیزل کا ریٹ نیچے کر دیا ہے, اب صرف کسان کو خوشحال کر دیں. بلوچستان میں یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اس حوالے سے میں دوبارہ میڈیا کے حوالے سے میں آرمی چیف کی ریکویسٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے کام کیے, ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں, لیکن جو بلوچستان میں ظلم شروع ہو گیا ایران سے پیاز اور ٹماٹر کی مد میں, اس کو فی الحال بند کریں. اور ہم اس پہ ایک بڑا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں. جو 17-18 تاریخ کو لاہور کا دھرنا تھا, جو 23 تاریخ کو کسان پنجاب سے جا رہے تھے, جو سندھ کے دھرنے ہیں, وہ سب ہم ضم کر رہے ہیں اور سب کو اکٹھا کر کے ہم 23 تاریخ کو بلوچستان میں کسان کنونشن کریں گے. ہم ساری تنظیموں سے, پنجاب والوں سے میری بات ہوگی, ہم اپیل کریں گے کہ وہ بھی دھرنے ختم کریں. 23 تاریخ ادھر ہم اپنا کنونشن کریں گے اور اس وقت تک سیب, ٹماٹر اور پیاز پہ پابندی نہ لگی. بجلی کے بلوں کو بھی میرا کوئی محکمے کا کاٹنے گیا جب تک ہماری کیسکو کے ساتھ بیٹھ کے سیٹنگ نہیں ہو جاتی. ہمارا جو کرنٹ بل ہے وہ لے, باقی جہاں میرا سلاب سے چیزیں ختم ہو گئی ہیں, ٹیوب ویل ہے نہیں ہے, اس پہ آپ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ڈال رہے ہیں, اس پہ آپ مہینے کا بل ڈال رہے ہیں, وہ تو چلا ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے جب تک میرا وہ میں بل دوں گا جو میرا بل کرنٹ بل ہے, باقی میرے جو بقایا جات ہیں ان کو ڈیفر کیا جائے, اس وقت تک نہ دیا جائے جب تک ہمارے ساتھ گورنمنٹ بیٹھ کے مذاکرات نہ کرے. جو ہمارے ذمے ہم دیں گے, جو ہمارے پہ ذمے نہیں ہے, جو ہمارے پہ بل غیر اوور لوڈنگ بل کر دیا ہے, اس کو ہم نہیں دیں گے. میں آج پھر اس میڈیا کے حوالے سے گورنمنٹ پاکستان صوبائی, چاروں صوبائی گورنمنٹ اور بلوچستان کی گورنمنٹ, زمیندار ایکشن کمیٹی نے بہت اچھا کام کیا, انہوں نے دھرنا دیا, وہ ریڈ زون میں آئے, انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور گورنمنٹ سے مذاکرہ کیے کہ آپ چلو 6,000 کے بجائے 12,000 ہم سے لے لیں, لیکن آپ مجھے 6 گھنٹے بجلی پوری کر دیں. وہ 6 گھنٹے کے بجائے بجلی ہوگی 2 گھنٹے, وہ 2 گھنٹے بجلی مل رہی ہے. اس 2 گھنٹے میں بھی جو اس کی پاور پوری نہیں ہے, جس سے میری موٹر نہیں چل رہی, وہ کیسے پورے کر کے دے سکتا ہوں. اور دھڑا دھڑ بجلی چوروں کو بجلی یہ محکمہ پکڑ نہیں رہا, ان کو پکڑا جو میرے ملک کی خوشحالی کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. میں اس حوالے سے میں اپنے جنرل سیکرٹری لانگو صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنے ڈسکشنز کریں, ملک اسمت صاحب دمر صاحب ہیں وہ اپنے حالات پہ آگاہی کریں, اور میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے بلوچستان کی ترقی کے لیے میڈیا کا کردار اہم ہے. ہماری یہ باتیں, ہم امن چاہتے ہیں. میرا کسان, میرے کسانوں کے بیٹے بارڈروں پہ شہید ہو رہے ہیں, میرا فوجی شہید ہو رہا ہے, میرا کسان ادھر رول گیا ہے. اس 2 فوڈ اور سکیورٹی کو اگر آپ نے صحیح کر لیا تو اس ملک کی ترقی کے لیے آپ نے کام کر لیا. پھر آرمی چیف سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ڈالر نیچے کر دیا, ڈیزل کا ریٹ نیچے کر دیا, پنجاب میں کھاد مافیا کے خلاف آپریشن کر دیا, لیکن میرا ابھی 2 بیگ کھاد لے کے اگر لکھ پاس سے گزرتا ہے بندہ تو اس کو وہ جو بھی ہے, میں نہیں کہتا کہ ایف سی ہے, ڈی سی ہے, جو ادارے بیٹھے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ 2 بوری لے کے جا رہے ہو. یار وہ ٹرک لے کے جا کے سمگلنگ کر لیا, اس کو پکڑا نہیں, میرے 2 بوری کسان کو پکڑ لیا آپ نے. میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آرمی چیف کا کلیئر اعلان ہے کہ میرا کوئی فوجی, میرا کوئی ایف سی, کوئی بارڈر پہ کوئی بندہ کوئی کرپشن کرے, ہمیں آگاہی کریں, ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. ہم آرمی چیف کو سوٹ کرتے ہیں, لیکن نیچے جو کام ہے اس پہ دوبارہ یہ نظر ڈالی جائے کہ میرے کسانوں کی کھاد سندھ سے بھی بند ہو گئی ہے, ادھر لکھ پاس سے جاتی ہے یا اس بارڈر سے جاتی ہے تو اس کو روک لیا جاتا ہے. چینی اور کھاد اب بالکل ملتی نہیں, پہلے ٹرکوں کی لائن تھی. میں اب جنرل سیکرٹری سے کہوں گا بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا کا انتہائی مشکور ہوں کہ میڈیا وہ واحد ذریعہ ہے کہ ایک مظلوم کی آواز کو ایوان بالا تک پہنچانے میں ایک اہم کردار رہا ہے. معزز صحافی حضرات, آج بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پسے ہوئے زمیندار
اپنی ایک درد بری آواز آپ لوگوں کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو بلوچستان کے زمینداروں کو جو سب سے اہم مسئلہ درپیش ہے وہ بجلی کا ہے، کیونکہ اس ٹائم بلوچستان کی جو زمینداری ہے وہ بیس کر رہے ٹیوب ویل بیس زمینداری پہ، جو کہ تقریباً 85% ہمارے صوبے کی زمینداری وہ بجلی پہ ہے. لیکن افسوس کہ آپ ہمسایہ ممالک کو دیکھ لیں یا باہر ممالک کو دیکھ لیں، وہ سب سے زیادہ فیسلیٹیٹ زمیندار کو کرتے ہیں تاکہ وہ ملک کے ترقی میں اس کا ایک اہم کردار ہو اور وہ لوگوں کو خوشحال رکھیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں جو ظلم اور زیادتی جو زمیندار کے ساتھ کیا جا رہا ہے، میرے خیال کسی مجرم کے ساتھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے. 2 گھنٹے بجلی دیا جا رہا ہے میرے بلوچستان کے زمینداروں کو. 2 گھنٹے بھی اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ کربلا نہیں بنانا چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف زمیندار اور اس علاقے کے رہنے والے صرف اپنے لیے پانی پینے کا بندوبست کر سکیں. تو اس میں اب شکریہ ادا کرتے ہیں خالد صاحب کا، جنہوں نے پورے بلوچستان کے زمینداروں کو اکٹھا کیا اور 23 تاریخ کو تمام بلوچستان کے کسان کنونشن ہوگا. تمام بلوچستان کے کسان اکٹھے ہوں گے کہ اس وقت جو بارڈر سے آپ نے تو تیل بند کر دیا جو لوگوں کا ذریعہ معاش تھا، لیکن یہ کہ جو سیب اور جو پیاز آ رہا ہے وہ بند نہ کرنے کی وجہ سے میرے زمیندار اس ٹائم مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. تو اس میں 23 تاریخ کو جتنے بھی ہمارے زمیندار ہیں کوئٹہ میں جمع ہوں گے اور اس معاملے میں اپنا لائحہ عمل طے کریں گے. سیکنڈ یہ کہ ہماری زمینداروں کا یہ ایک مطالبہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں غیر قانونی کنیکشن پیسہ تو لیا جا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کر غیر قانونی کو قانونی شکل دے دیں. وہی 6,000 روپے اگر وابڈا والے لے جا رہے ہیں تو آپ ہم بینک میں جمع کروانا چاہتے ہیں، ہمیں تو آپ لیگلائز کروا دیں. لیکن اس کو بیچ والے بندے جیسے خالد صاحب نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے زمینداروں کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے وہ یہ نیچے سطح اٹھانا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور خصوصاً بلوچستان میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اصلاحات بلوچستان میں بھی آنے چاہیے. ادھر بھی اگر باقی صوبے کے زمینداروں کو فائدہ پہنچ رہے وہ فائدہ بلوچستان کے زمیندار کو بھی ملنا چاہیے. تو اس میں تیسرا یہ ہے کہ ہم فوراً مطالبہ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، پروونشنل گورنمنٹ سے کہ ایران سے جو پیاز اور سیب کو فوراً بند کیا جائے. اور ہمارے خالد صاحب نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ آپ کے پاس اگر بجلی نہیں ہے آپ زمینداروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ زمینداروں کو ایگریکلچر بینک کس لیے بنائیں؟ آپ ایگریکلچر بینک کے مائکرو بینکس کے ذریعے آپ زمینداروں کو آسان اقساط پہ سولر فراہم کریں. ہم اپنے سولر پہ ہم کہیں اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہمیں تو آپ موٹیویٹ کریں، فیسلیٹیٹ کریں تاکہ آپ سولر سسٹم لگا کے ہم اپنا زمینداروں کو. دوسری بات یہ کہ سیلاب کی مد میں ریسنٹلی 29 کروڑ روپے فی ڈسٹرکٹ آیا ہے کہ زمیندار جو متاثر ہوئے ہیں. آج تک میرے خیال سے زمیندار سارے بیٹھے ہیں، کسی زمیندار کو بھی 1 روپیہ نہیں ملا ہے. تو ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ غیر جانبدار گورنمنٹ ہیں، آپ زمینداروں کی مدعا کریں، آپ زمینداروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو اس میں تمام بلوچستان کے زمینداروں سے، کسانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 23 تاریخ کو جو کنونشن ہونے جا رہی ہے اس میں بھرپور شرکت کریں تاکہ آپ لوگوں کی سب کی ایک آواز ہو. ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ لیگل ہے، یہ ان لیگل بننے جو ہے نا یہی وابڈا انہوں نے ہم لوگوں کے اوپر لگا ہے کیونکہ بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. جب ایک بور ہم لوگ چلاتے ہیں 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے، اگر وہی بجلی 10 گھنٹے ہو جائے تو ان لیگل کون چلاتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے صوبائی اور وفاقی گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے جتنے ان لیگل ورمے ہم لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اس کو لیگل کیا جائے. اگر وہ لیگل ہو جائے پیسے تو وابڈا والا دے رہے